اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. الحمدللہ سوال جواب کا جو سیشن ہم نے شروع کیا تھا پچھلے ہفتے، اس کا دوسرا ایپیسوڈ آج ریکارڈ ہو رہا ہے. انشاءاللہ یہ آپ لوگوں تک بہت جلد پہنچ جائے گا. سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کیوں چاک کیا گیا؟ جی ان کا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک لگ بھگ اندازاً 6 سال کی عمر میں چاک کیا گیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر میں قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. تو کسی انسانی قلب پر اللہ نے جب فیصلہ کیا کہ میں نے قرآن اتارنا ہے تو اس قلب کو اس قابل ضرور کرنا تھا کہ وہ قرآن جیسی عظیم کلام کو برداشت کر سکے. اسی حکمت کے تحت اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کرا کے اسے اس قابل کیا کہ اس میں قرآن اتارا جا سکے. واللہ اعلم بالصواب. جیسے بھی آپ نے ایک سوال کا جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا اس کا آپ نے جواب دیا، وہ تو بچپن کا معاملہ ہوا. اس کے بعد میں جب جوانی میں سینہ چاک دوبارہ ہوا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی سے ریلیٹڈ دوسرا سوال یہ ہے کہ جوانی میں جب سینہ چاک کیا گیا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم اینڈ اسپیس کے ایریے سے نکال کے لامکان میں لے جانا تھا. اللہ پاک نے اس قلب کے ساتھ وہ وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ وہ معراج سے پہلی والی رات کا واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک پاک کیا گیا، دھویا گیا، جو بھی روایتوں میں لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ آسمانوں کی سیر کرانی تھی، عرش تک پہنچنا تھا، اس وجہ سے وہ اس قلب کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے. اس لیے ان کے قلب کو چاہ کر کے درست کیا گیا اس سفر کے لیے جو سفر معراج کا کہلاتا ہے. السلام علیکم. میرا سوال ہے کیا دین میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ ان کا سوال ہے کہ دین میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. بالکل دین میں جھوٹ بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. صرف اور صرف ایک موقع کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ 2 بھائیوں میں عداوت ہے یا معاملہ خراب ہے تو جھوٹ بول کے ان کی آپس میں ملن کرانے کے لیے اجازت دی جاتی ہے کہ اگر آپ مان لو تھوڑا بہت جھوٹ بول کے تعریفیں کر کے ان کی اور انہیں ملوا دو. باقی دین کا جھوٹ سے کوئی مطلب نہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. ایک بار صحابی نے پوچھا کہ حضور کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. کیا حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. پھر تیسرا سوال کہ حضور کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے کہا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. صرف اور صرف ایک ہی استثنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپس میں میل کرانا ہو تب آپ جھوٹ کی اجازت ہے کہ اس جھوٹ سے اگر آپ کو ان کا فائدہ ہوتا ہو. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نماز میں ہر سورت سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے جبکہ قرآن میں ہر سورت سے پہلے بسم اللہ آتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں جب بسم اللہ شریف ہر سورت سے پہلے اتری ہے تو کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ بھائی یہ مسئلہ کی اختلاف ہے. بہت سارے ایریوں میں ابھی بھی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے. میرا خود عمل یہی ہے کیونکہ جب اللہ نے قرآن میں بسم اللہ اتاری ہے تمام صورتوں میں، اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ اتری ہے، ایک صورت کے ساتھ سورۃ توبہ کے ساتھ اللہ نے بسم اللہ نہیں اتاری، تو اس سے بات ثابت ہو گئی کہ بسم اللہ شریف ہر صورت کے ساتھ اتری ہے تو پڑھنی بھی چاہیے. اب جو نہیں پڑھتے وہ ان کا اپنا مسئلہ کی معاملہ ہے کیونکہ میرے نزدیک پڑھنا ضروری ہے اس لیے میں پڑھتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس میں حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کے پاس جب بھی وحی نازل ہوتی تھی چاہے وہ کسی بھی صورت کے بیچ سے شروع ہو اس میں اللہ کے رسول بسم اللہ ضرور پڑھتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی ہم قرآن اٹھائیں کہیں سے بھی پڑھنا شروع کریں تو بسم اللہ پہلے پڑھیں، یا پھر اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہر صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ہر صورت سے پہلے یا جب بھی قرآن کی وحی نازل ہوتی تھی تو حضور بسم اللہ پڑھتے تھے. بسم اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور ہر نیک کام اللہ کے نام سے ہی شروع کرنا چاہیے. اس لیے حضور کا معمول تھا کہ جب ویسے تو ہر جو
सूरत जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरतीब दिलाई है कुरान में, तो हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ लिखवाई है। इसका मतलब वो उतरती भी होगी। मगर हुजूर का जो तरीका था किसी भी नेक काम को करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, उसकी वजह यही थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर दर्जे की मोहब्बत अल्लाह से थी और वो कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहते थे नेक जो अल्लाह के नाम से शुरू ना हो। वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए या नहीं? इनका सवाल है वजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए या नहीं? बिल्कुल पढ़नी चाहिए, क्योंकि वजू भी एक नेक काम है। मेरा सवाल है कि हज के बाद है सर क्यों मुंडवा? हज के तमाम अरकान करने के बाद सर क्यों मुंडाया जाता है? हिकमत ये नजर आती है उसमें कि हज करने के बाद आदमी 5 दिन गुजारता है या 40 दिन के लिए जैसे सफर पे गया तो अपने आप को बहुत अंदर ही अंदर नेक महसूस करने लगता है। अल्लाह ये चाहता है कि किसी में भी किसी किस्म का कोई तकब्बुर ना है। तमाम तर अरकान, तमाम तर नेकी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से उसे मिली, तो अल्लाह ये चाहता है तमाम नेकी करने के बाद उसके दिल में कोई तकब्बुर ना आए। इसलिए सर मुंडाने का हुक्म है कि अब तो अपनी शक्ल अगर शीशे में देखेगा तुझे पता लग जाए तो कैसा लग रहा है, किसी किस्म का तकब्बुर तेरे दिल में ना आए। वल्लाह जी, मोबाइल में जो कुरान डाउनलोड करा देते हैं उसे बाथरूम में ले जा सकते हैं या नहीं? इनका सवाल ये है कि बाथरूम या लैट्रीन में मोबाइल वो ले जाया जा सकता है जिसमें कुरान या कुरान की कुछ सूरतें डाउनलोड हो? बिल्कुल ले जाया जा सकता है। असल में कुरान की जो असल शक्ल है, किताबी शक्ल है, उस पर तो तहरीरी शक्ल मौजूद होती है। मोबाइल हो या चिप हो या कोई भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट हो, वो रेज की शक्ल में उसमें होती है कुरान। वो भी आपको अल्लाह ने ऑप्शन दिया हुआ है, जब आप चाहो जब चालू कर सकते हो उसे। इसलिए इसमें कोई कवायद नहीं है कि आपके जेब में अगर मोबाइल है आप लैट्रिन में चले। एहतियात करें तो अच्छी बात है, मगर अगर नहीं आप एहतियात कर पा रहे तो कोई हरज नहीं है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल हाफिज हजरात है। उनके दिलों में कुरान जो है वो हिफ्ज होता है और वो लोग लैट्रिन बाथरूम से चले जाते हैं। मेरे सवाल करने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या इख्तलाफ की वजह नहीं है। मेरा सवाल करने का मकसद ये है कि ताकि हम एक हो। मेरा सवाल कुछ इस तरह का है, हमारे यहाँ मुआशरे में इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो तादाद पाई जाती है वो 2 फिरकों में बटी हुई है। एक फिरका जो इमाम अबू हनीफा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे में पहुंचा देता है, और दूसरा फिरका इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम हम्बल, इमाम मालिक किसी के इमाम को गाली गलौज, बुरा भला इस तरह के अल्फाजों से पुकारे। तो इन दोनों को एक करने के लिए और इन दोनों की हकीकत क्या है, इसका रास्ता जानूंगा। दोनों ही मामलों में शिद्दत मुनासिब नहीं है। जो लोग इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर पहुंचाते हैं, बिल्कुल वो गुलू करते हैं। और जो लोग इमाम अबू हनीफा या उनके फॉलोअर्स को गाली देते हैं वो भी गुनाह करते हैं, और गुनाह अजीम। क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो लोग दुनिया से चले जाएं उन लोगों की बुराइयां बयान ना करो। तो किसी मरे हुए आदमी को, और वो भी इतने बुजुर्ग को गालियां देना इतना बड़ा अजाब है कि ये लोग अनजाने में इस गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें माफ करे जो भी ग्रुप ये काम करता है। इसलिए इन्हें एक करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है अल्लाह की रस्सी। कुरान के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि लोगों खुशियां मनाओ, क्योंकि कुरान की शक्ल में अल्लाह की रस्सी तुम्हारे, ये वो रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में और दूसरा सिरा अल्लाह के हाथ में। तो सिर्फ और सिर्फ कुरान है जिसपे उम्मत इकट्ठा हो सकती है। और ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है कि मेरे बाद लोग इख्तलाफ करेंगे लेकिन इकट्ठे होने का सिर्फ और सिर्फ एक जरिया होगा और वो कुरान होगा, अल्लाह का कलाम। ये हदीस पाक का मफ़हूम है। औरत का सही पर्दा क्या है? इनका सवाल है औरत का सही पर्दा क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो कुरान तो ये कहता है कि औरत को अपने ऊपर ऐसी ओढ़नियां डालने ताकि वो पहचानी जाए कि ये शरीफ औरत है। कुरान की आयत का मफ़हूम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार पर्दे के बारे में बात फरमाई थी कि इस्लाम में औरत का पर्दा पूरा जिस्म सतर है सिवाय चेहरे और हाथों के, इशारा करके फरमाया था। तो इसलिए गट्टों तक हाथ और चेहरा ये खुला रखा जा सकता है। और कुछ लोग कहते हैं इसकी भी इजाजत नहीं है, तो वो ज्यादा सेफ है। क्योंकि मुआशरे में हमारे इतनी ज्यादा जहालत है, अगर नकाब डालें या स्कार्फ वगैरह इस तरह का बांधने की चेहरा ना दिखे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन वैसे इस्लाम में हुजूर पाक की हदीस से हाथों का और चेहरे का पर्दा नहीं है, बाकी तमाम किस्म का पर्दा।
اہل بیت کون کون؟ ان کا سوال ہے اہل بیت کون ہوتے ہیں. دیکھو قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کی وائف سارہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اہل بیت کہا. تو نبیوں کی بیوییں اہل بیت کہلاتی ہیں قرآن کی روح سے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت ہوئی. لیکن اضافی طور پہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو لے کر یہ فرمایا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے. مطلب اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ انبیاء کی ازواج مطہرات کے لیے فیصلہ کیا کہ اہل بیت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنے داماد اور اپنے نواسوں کو بھی اہل بیت میں رکھنے کی گزارش اللہ سے. یہ ہے کہ کیا وضو کے بعد ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ ہاں بالکل پلا سکتی ہے. اصل میں تو جسم سے نجاست اگر نکلے تب وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ تو بچے کو دودھ پلانا تو ایک پاکی کا کام ہے، کوئی حرج نہیں. جیسے کہ موبائل یوز کرتے ہیں ہم لوگ، نماز میں ہم لوگ کھڑے ہیں، موبائل کی وائبریشن بیٹری اسٹارٹ ہو گئی اور اس میں کوئی گانا لگا ہوا ہے، اگر ہم نکال کے اسے بند کر سکتے ہیں یا نماز کیا ہوگی؟ ان کا سوال یہ ہے نماز شروع کرنے سے پہلے موبائل اگر ہم بند کرنا بھول گئے اور اس کی بیل بجتی ہے تو نماز کی حالت میں نیت باندھے باندھے کیا اسے بند کر سکتے ہیں؟ بالکل بند کر سکتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے جیسے بے اختیاری طور پہ آپ کو کہیں خارج اٹھے تو آپ کھجا لیتے ہو کان میں، آنکھ میں. تو جب آپ وہ کر سکتے ہو تو کم سے کم موبائل جو پوری مسجد کو ڈسٹرب کرے گا، تمام نمازی کو ڈسٹرب کرے گا، آپ ہاتھ نکالیں اور اسے بند کر دیں. بہتر اسی قرآن ہم لوگ بنا وضو کے بعد میں لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں. کوئی ایک بھی حدیث پاک نہیں ہے، ایک بھی قرآن کی آیت نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ قرآن کو صرف وضو سے ہی چھونا ہے. قرآن بنا وضو کے پڑھ بھی سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. ایک بھی آیت، ایک بھی حدیث پاک ایسی نہیں ہے جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ قرآن کو وضو سے ہی پڑھنا ہے. لیکن افضلیت کی بات یہی ہے کہ قرآن تقدس کے لیے اسے باوضو اور اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے. کبھی اگر آپ کا وضو نہیں ہے، ایسا موقع نہیں ہے تو آپ ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن تقدس بیت المال ادارے کے اوپر کون سے نمبر پہ واجب ہوتا ہے، کون سے لیول پہ آتا ہے کہ جب کوئی ادارہ قائم ہو جائے دین کا کام کرنے کے لیے، دین کی خدمات کو انجام دینے کے لیے، وہاں پہ تعلیم بھی شروع ہو جائے، تو اس کے بعد میں اگر وہاں پہ پیسہ آنا شروع ہو جائے زکوٰۃ کا، امداد کا، تو بیت المال کہ کتنے اس ادارے کی کتنی ترقی کے بعد شروع ہوتا ہے؟ بیت المال تو اصل میں اسلامی شریعت پہ ہے، جو جہاں پہ اسلامی شریعت لاگو ہو وہاں بیت المال کا نظام ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں تو اس طرح کا اسلامی شریعت کا معاملہ نہیں ہے، تو اس لیے چند لوگ اگر اخلاص سے کوئی کام شروع کرنا چاہیں غریب مسلمانوں کے لیے تو وہ ایک جگہ زکوٰۃ اکٹھی کریں اور اسے ڈسٹریبیوٹ کریں طریقے سے جو مستحق ہیں ان تک پہنچ جائے. کیونکہ آج کل ہمارے یہاں زکوٰۃ کا نظام بھی بہت زیادہ خراب ہوا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے جس طرح مرضی جسے مرضی چاہے مستحق ہونا ہو اسے دیتے ہیں. آج میرا یہ جملہ یاد رکھنا کہ اگر کہیں زکوٰۃ کا کوئی مستحق نہیں ہے تو لینے والے کو تو لگے ہی نہیں، آپ کی بھی ادا نہیں ہوگی. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے جگہ دیکھ کے مستحق دیکھ کے زکوٰۃ ادا کرا کریں. جو معاملہ ہے وہ جیسے کہ ہم ایڈوانس میں دے سکتے ہیں، جیسے زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں پورے سال میں، وہ ایڈوانس کی زکوٰۃ ہوتی ہے جو ہماری پیچھے جو پچھلے سال کی ہے وہ ادا کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم جو ادا کرتے ہیں وہ پچھلے سال کی ایڈوانس، یہ تو آپ کو طے کرنا ہے. دونوں ہی شکلیں ہیں. آپ زکوٰۃ ایڈوانس بھی دے سکتے ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 1 سال کی ایڈوانس زکوٰۃ بھی لی تھی لوگوں سے جب ضرورت تھی مدینہ منورہ میں، تو اس طرح کا معاملہ آیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بعد میں بھی دے سکتے ہو کہ آپ نے مان لو چٹھا جوڑا سال بھر کا، رمضان شریف میں آپ نے جوڑ لیا تو آپ کی مان لو 20,000 زکوٰۃ ہوئی تو آپ وہ 20,000 روپیہ الگ کر دیں اور جب جب آپ کے سامنے کوئی مستحق آئے 1,000 500 2,000 آپ پورے سال میں وہ دے سکتے ہو. لیکن وہ 20,000 روپیہ آپ نے اپنے استعمال میں نہیں دینا کہ آپ کے بزنس میں لگا رہے آپ اس سے کماتے رہو، وہ نہیں ٹھیک ہے. وہ 20,000 الگ کر دو، اس طرح بھی دے سکتے ہو. ورنہ آپ دینا شروع کر دو زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی کر کے اور آخری میں چٹھا جوڑو اور اسے پلس مائنس کر کے